کہ ذرا سی بھی ہوا چلتی ہے، کوئی بھی چیخ آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے تو گھبرا اٹھتے، اندر سے کانپ جاتے ہیں۔ یحسبون کل صیحۃ علیہم، ہر چیخ کو انسان وہ اپنے آپ پر گمان لیتا کہ شاید یہ بجلی کا کڑکا ہم پر تو نہ گر جائے گا، یہ مصیبت جو آئی ہے شاید ہم تو اس کے شکار نہ ہو جائیں گے، یہ جو فتنہ آیا ہے اس فتنہ میں ہمارے بال بچے تو مبتلا نہیں ہو جائیں گے۔ یحسبون کل صیحۃ علیہم، ہر چیخ کو وہ اپنے خلاف سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم العدو فاحذرہم، یہی اصلی دشمن ہے، ان سے بچو۔ قاتلہم اللہ انا یؤفکون، اللہ ان کو غارت کرے، کہاں بہکے چلے جا رہے ہیں۔ یہ آیت کریمہ عہد نبوت کے منافقین کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن ہمارے دور میں جو ہمارے حالات ہیں، عملی زندگی ہے، ان کی روشنی میں اس آیت کی معنویت آج بھی قائم محسوس ہوتی ہے۔ ہماری زندگی عملی طور پر بھی ایسی نظر آتی ہے کہ کپڑا لتا، منہ کان وضع قطع ہر لحاظ سے مسلمان اور اندر سے کھوکھلے۔ کل ایک صاحب کو دیکھا میں نے ایک پروگرام میں کہ داڑھی بھی ہے ماشاءاللہ، اور کرتا پاجامہ بھی پہنے ہوئے ہیں، ٹوپی بھی لگی ہوئی ہے اور لمبا کرتا بھی ہے۔ ہم نے سمجھا کہ بڑے ولی بزرگ صفت انسان ہوں گے، بار بار میرے پاس آتے تھے کچھ دعا کرانے کے لیے، بچوں کو لالا کر کے دیتے تھے۔ ہم بہت ان کے معتقد ہو گئے کہ بھائی کہ بڑے نیک آدمی، اس گاؤں کے سب سے نیک آدمی یہی ہیں۔ اسی پہ مجھے یہ آیت یاد آ گئی بعد میں کہ بہت نیک آدمی ہے، مگر بعد میں پتا چلا پروگرام میرا شروع ہونے سے پہلے ہی معلوم ہوا کہ صاحب وہ پیے ہوئے ہیں کافی۔ یہ باتیں راز کی ہے، قبلہ عالم بھی پیتے ہیں۔ ایسی بکواس کی انہوں نے کہ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا، آخر ان کو پکڑ کے وہاں سے ہٹانا پڑا۔ تو بالکل ایسے ہو گیا نا، اذا رأیتہم تعجبک اجسامہم، جب آپ دیکھیں گے جسم بڑا خوبصورت لگے گا، لباس بڑا خوبصورت ہے، آنکھوں کو بھاتا ہے ان کا لباس۔ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، گفتگو کریں گے تو سننے کو بھی من کرتا ہے۔ صرف انہی کا حال نہیں، میرا بھی سب کا حال، ہم عملی زندگی ہماری ویسے ہی ہے، اندر سے کھوکھلے ہیں، لکڑی میں ٹیک لگا دیا گیا کأنہم خشب مسندہ۔ ذرا سی ٹیک ہٹا دیجئے، ذرا سی ہوا چلے، ذرا سا فتنہ آوے، ذرا سا طوفان آوے، اللہ پر سے ایمان ڈگمگا جاتا ہے۔ فتنوں کے مقابلے میں اپنے ایمان کو بچانا، مصیبتوں کے مقابلے میں اپنے ایمان کو بچانا، تب سمجھیں گے کہ آپ کا ایمان جڑ پکڑے ہوا ہے۔ اگر ایمان ہل جاتا ہے مصیبتوں پہ آنے پر، ایمان آپ کا ڈول جاتا ہے، میرا آپ سے مراد میں بھی ہوں، اگر ایمان میرا ڈول جاتا ہے تکلیفوں کے آنے پر، ہم گھبرا اٹھتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اگر اس طرح ہم گھبرا اٹھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی ایمان اندر پختہ نہیں ہوا ہے، ابھی جڑ مضبوط نہیں۔ اس کو کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے روایت میں آتا ہے کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم بل ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو، تمہاری دولتوں کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے اندر جو تمہاری کیفیت ہے، دلوں کی، قلب کی کیفیت ہے، اور ایمان جس کی جو پختگی ہے وہ کیفیت ہے، اللہ اس کو دیکھتے ہیں، تمہارے عملی زندگی کو دیکھتے ہیں۔ ہماری شکل صورت، ہماری کپڑا لتا سب بیکار۔ ایمان کو مستحکم کرنے کی ضرورت ہے، جڑ کے اندر گھسانے کی ضرورت ہے۔ یہ ٹیک لگا کے جو ہم مسلمان ہیں، مسجد کے سہارے یا مختلف تہواروں میں ہم مسلمان نظر آتے ہیں، باقی ساری زندگی ہماری مسلمان معلوم نہیں ہوتی۔ دکان پہ جاتے ہیں تو ہم غیر مسلم ہیں، کھیت کرنے جاتے ہیں تو ہم غیر مسلم ہیں، اور صاحب سفر میں جاتے ہیں تو ہم مسلمان نہیں ہیں۔ صرف مسجد میں مسلمان، ساری زندگی مسلمانوں کی نہیں۔ یہ ہے ظاہری اسلام۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے اسلام کی ضرورت نہیں ہے، اور ایسے لوگوں کو قتل بھی کر دیا جائے، شہید بھی کر دیے جائیں تو اللہ کو کیا پرواہ۔ حجاج بن یوسف نے نہ معلوم کتنے ہی مسلمانوں کا قتل کیا، شہید کیا، بڑے بڑے علماء بھی اس میں تھے، لیکن حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ، تابعی ہیں، بڑے تابعی محدث ہیں، ان کو جو اس نے شہید کیا، اللہ تعالیٰ نے ایسی پھٹکار برسائی حجاج بن یوسف پر کہ اس کے بعد وہ کسی کو قتل بھی نہ کر سکا اور بہت جلدی مر گیا وہ۔
تو ایک مومن کو قتل کرنا اور ایک عام انسان کو قتل کرنا دونوں میں بڑا فرق ہے. ہمیں اپنے ایمان کی جڑوں کو مستحکم کرنے کی ضرورت ہے. جب مقابلہ ہو مصیبت سے، جب مقابلہ ہو فتنے سے، تو ہمارا ایمان ہلتا ہے یا قائم رہتا ہے؟ آپ نے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا ہوگا. حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں صحابی حضرت صہیب روم کے رہنے والے تھے، یورپ کے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں مسلمان ہو گئے تھے. جب وہ حضرت خبیب کا واقعہ، حضرت خبیب بن عدی، ان کا قصہ ہے کہ لوگوں نے ان کو پھانسی پہ چڑھا دیا، تختے دار پہ چڑھا دیا اور جسم کو کچوکے لگانے لگ گئے. کوئی ادھر سے آگے نیزہ چبھا رہا، کوئی ادھر سے آگے حملہ کر رہا. کسی نے پوچھا مذاق کرتے ہوئے ان سے، حضرت خبیب سے، کہ خبیب یہ ساری سزا آپ کو مل رہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی جرم میں. وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد. انہوں نے ساری انتقامی کارروائی صرف اس بنیاد پر کی ہے کہ وہ اللہ پر، اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں. کیا آپ یہ نہیں چاہتے کہ آپ ایمان سے پھر جائیں اور جس جگہ آپ سولی پر چڑھائے گئے ہیں یہاں پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر چڑھا دیا جائے اور آپ کی جان بخش دی جائے؟ کہ آپ یہ نہیں چاہتے؟ تو حضرت خبیب نے کہا دیکھیے یہ ہے اصل موقع کہ آپ کا ایمان ڈولتا ہے جان بچانے کے لیے یا نہیں ڈولتا ہے؟ آپ کا ایمان ہلتا ہے کہ نہیں ہلتا ہے؟ حضرت خبیب نے کہا کہ تم جان بخشی کی بات کرتے ہو، مجھے تو یہ بھی منظور نہیں ہے کہ میری جان بخش دی جائے، میں سولی سے اتار دیا جاؤں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طلبے میں ایک کانٹا بھی چبھے. یہ ہے جڑ سے ایمان جوڑا ہوا. حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، مکہ معظمہ میں ہے. بہت سارے صحابہ مکہ معظمہ چھوڑ کر کے ہجرت کر رہے ہیں، کوئی حبشہ کی طرف جا رہا، کوئی کہیں جا رہا، کوئی کہیں جا رہا اپنی جان بچانے کے لیے. حضرت ابو سلمہ اپنی بیوی ام سلمہ کے ساتھ نکلے حبشہ کی طرف جانے کے لیے. کافروں نے پکڑ لیا اور کہا کہ ابو سلمہ تم چلے جاؤ، تمہاری بیوی تو میرے قوم کی بیٹی ہے، میں اس کو جانے نہیں دوں گا. بیوی کو چھوڑ دینا پڑا. ابو سلمہ نے کہا کہ ایمان بچانا ہے، بیوی کو چھوڑ دو. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دینا پڑا اور ابو سلمہ کو تنہا مکہ سے جانا پڑا، ہجرت کرنی پڑی. کون ہے اس زمانے میں جو کہ بیوی کو چھوڑنا پڑے ایمان کے لیے تو تیار ہو جائے گا؟ بیوی تو ایمان سے ہٹا دیتی ہے، اور کبھی شوہر بیوی کو ہٹا دیتا ہے، کبھی بیوی شوہر کو ہٹا دیتی ہے ایمان سے. یہاں جب مقابلہ ہوا ایمان کا اور بیوی سے، حضرت ام سلمہ کو چھوڑنا پڑا، انہوں نے چھوڑ دیا. اس کو کہتے ہیں ایمان. پھر اللہ تعالیٰ نے بعد میں پھر دونوں میاں بیوی کو ملایا. ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ محروم کر دیتے ہیں. پھر حضرت ام سلمہ بھی ابو سلمہ کے ساتھ ملی، پھر اتنی محبت دونوں کے درمیان ہوئی. پھر حبشہ میں دونوں کا ساتھ رہنا ہوا. پھر حضرت ابو سلمہ کا انتقال ہوا. پھر اللہ پاک نے حضرت ام سلمہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں داخل کیا. یہ صبر کا بدلہ. حضرت ابو سلمہ کے انتقال کے بعد حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی اور حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود پیغام نکاح دیا. یہ مقام ملتا ہے بڑی قربانیوں کے بعد. ایک صحابی ہے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا ایک بہت لمبا چوڑا باغیچہ تھا. اس باغیچہ میں وہ نماز پڑھتے تھے جب کبھی ادھر جانا ہوتا تھا. ایک دن وہ نماز پڑھ رہے تھے اور نماز پڑھتے ہوئے انہوں نے دیکھا کہ ایک چڑیا باغیچے میں گھس گئی. باغیچہ گھیرا ہوا تھا، چاروں طرف سے باؤنڈری کی ہوئی تھی، اور گھسنے کے بعد وہ نکل نہیں پا رہی. اب نماز کے دوران دھیان بار بار بٹتا ہے، اس طرف جاتا ہے، اس چڑیا کی طرف جاتا ہے کہ چڑیا نکل نہیں پا رہی، کبھی ادھر جا رہی، کبھی ادھر جا رہی، کبھی ادھر جا رہی. نماز ختم ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ایسا باغیچہ جو میری نماز کو خراب کرے، ایسے باغیچے سے بہتر ہے کہ یہ باغیچہ میرے پاس نہ رہے. پورا باغیچہ اللہ کے راہ میں وقف کر دیا. جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد سے عرض کیا
کہ یا رسول اللہ وہ باغیچہ میں نے اللہ کے راستے وقف کر دیا. یہ ہے ایمان کا استحکام کہ جب انسان پر مصیبت آئے، جب انسان کے دین میں اور دنیا میں رکاوٹیں پیدا ہو اور مقابلہ کرنے کی نوبت آوے تو انسان دین کو اختیار کرے، دنیا کو چھوڑ دے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس طرح کے حالات لاتے رہتے ہیں اور ایسے حالات پیدا ہوتے رہتے ہیں کہ انسان کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ ہمیں دین کو اختیار کرنا چاہیے یا دنیا کو اختیار کرنا چاہیے. اگر ہم نے دین کو اختیار کیا تو یقینی طور پر ہم اللہ کے انعامات کے ہم مستحق ہوں گے اور ہمارا ایمان پکا ہے، ہمارا ایمان کچا نہیں ہے. اور اگر ہمارا ایمان ہل جاتا ہے، اگر ہمارا ایمان کمزور پڑ جاتا ہے تو ہم ظاہری مسلمان ہیں، حقیقت میں مسلمان نہیں. اپنے ایمان کو حد سے زیادہ مستحکم کرنے کی ضرورت ہے. آج جو حالات پیدا ہو رہے ہیں، جو ملکوں میں یا علاقے میں فسادات ہیں، مسلمانوں کو کچلا جا رہا ہے، مسلمانوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور مسلمان بھی آرام سے آہستگی کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ برداشت کر رہے ہیں اسے، کیونکہ اکیلے ایک ایک کر کے دشمن ہمیں ختم کر رہا ہے، مسلمان کمزور ہیں. تو ایسے موقع پر اگر ہمارا ایمان مضبوط ہو، جان چلی جائے مگر ایمان ہمارا بچا ہوا رہے تو یہ ہمارے لیے نفع کا سودا ہے، ہمارے نقصان کا سودا نہیں. اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اگر مسلمان جان دے. حضرت مولانا عبدالرشید رانی ساغری رحمۃ اللہ علیہ بہار کے بڑے اکابر میں گزرے، سلسلہ نقشبندیہ کے بڑے اکابر تھے. حضرت مولانا محمد علی منجری کے خلیفہ تھے. وہ اس زمانے میں کہیں پر فساد ہوا تھا اور بہت سارے مسلمان شہید ہوئے تھے. تو کسی نے ان سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غزوہ بدر کے موقع پر صرف 313 مسلمان تھے اور اللہ پاک نے ان کو ایسی فتح عطا فرمائی کہ پورے کافر ان کے سامنے ڈھیر ہو گئے، دشمن ختم ہو گئے. تو حضرت مولانا عبدالرشید رانی ساغری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ابھی ہندوستان میں کروڑوں مسلمان نظر آتے ہیں مگر یہاں 313 بھی تعداد پوری نہیں ہوئی. 313 مسلمان نہیں ہیں اس ملک میں، 313 مسلمان ابھی نہیں ہیں. اگر اس دور کے دشمن، اس دور کے کافر تو پہلے کے مقابلے میں اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ اگر 313 کیا 3 مسلمان بھی ہوگا تو کافی ہو جائے گا. تو اصل ایمان کو دوستو مستحکم کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے ایمان کو اپنے دلوں کے اندر ولیکن لا تقولوا اسلمنا، کیا ہے وللذین لا تقولوا اسلمنا، لا تقولوا آمنا بل قولوا اسلمنا. یا قرآن ایک جگہ ارشاد ہے ولم تؤمن قلوبهم، تمہارے دلوں میں بھی ایمان گھسا نہیں. تو ایمان کو اپنے دلوں میں مستحکم کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.